پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ بالکل نا سمجھ بچے کہ جو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے، جیسے 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ۔ اچھا، دوسری قسم وہ ہے کہ جو سمجھدار ہیں اور نماز پڑھنا جانتے ہیں نابالغ، وہ بھی ہیں دونوں نابالغ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بالکل نا سمجھ بچہ ہے جو کہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو چونکہ ایسا بچہ جو ہے یہ شرعی طور پہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، وہ اگر کسی صف میں کھڑا ہو گیا نا تو اب جو ہے وہ صف قطع ہوگی، اور صف قطع کرنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ قطع صف سے بچنا یہ واجب ہے۔ تو لہذا اب اگر چاہے وہ نماز شروع کر چکا ہو تو اسے جو نا پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی صف میں اس کو کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ صورت، ورنہ دوسری صورت یہ ہے جو بھی نمازی آتا جائے، اب جیسے 5 افراد کھڑے ہیں، ایک امام اور یہ 5 مقتدی، اب جو ہے بچہ جو ہے وہ یا تو یہاں کھڑا ہو گیا یا یہاں کھڑا ہو گیا۔ اب ایک تو صورت یہ ہے کہ ایسے کوئی بھی آئے اور بالکل پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اسے پیچھے کر دے، یعنی کہ ایسے پیار و محبت سے کرنا ہے کہ اسے دل نہ ٹوٹے اور وہ نماز سے دور نہ ہو۔ دوسری صورت یہ اب یہ ہے کہ چھٹا شخص آیا تو وہ جو ہے وہ اس بچے کو تھوڑا سا سیدھات کی طرف کر دے مسجد، اور خود جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اچھا، اب جو ہے ایک اور شخص آ گیا 7واں، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بچے کو آگے کر دے اور اب جو ہے وہ ادھر کھڑا ہو جائے۔ تو دو صورتیں ہیں کہ لوگ آتے جائیں، بالغ حضرات آتے جائیں اور ان کو جو ہے وہ ہٹاتے جائیں۔ تو یہ حکم ہوا نا سمجھدار بچے کا کہ جو کہ نماز کا اہل نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سمجھدار بچہ جو نماز سے واقف ہو، نماز یعنی نماز جو ہے وہ جانتا ہو، وہ نماز کا اہل ہے، اور وہ جو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا۔ لہذا ایسا بچہ اگر بالغوں کے صف میں کھڑا ہو کر اس نے اگر نماز شروع کر دی تو اب اسے صف ہی میں کھڑا رہنے دیا جائے گا۔ بالغ حضرات جو آئیں گے تو وہ جو ہے وہ اب نہ اسے سائڈ پہ کرے گا، نہ کچھ بھی نہیں، نہ ہٹائیں گے، نہ کچھ بھی، نہ ان کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے شرعن۔ اب یہ کہ وہ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر دیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، پتہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ صرف ایک ہی نابالغ سمجھدار بچہ ہے، وہ موجود بھی ہے، تو وہ شروع سے ہی جو ہے وہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ بچہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ، اسے جھاڑ کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر یا سختی کے ساتھ پیچھے کرنا جائز نہیں۔ تو لہذا جب شریعت اجازت دے پیچھے کرنے کی تو اب جو ہے وہ پیار اور محبت اور شفقت سے کام لیا جائے اور پیار و محبت کے ساتھ ان کو پیچھے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔